ہم لوگ دین کو اپنی عقل اور فہم اور لاجک کے ذریعے پرکھنا چاہتے ہیں، بالکل، جبکہ دین نام ہے وحی کا۔ جہاں انسان کی عقل ختم ہوتی ہے وہاں سے وحی شروع ہوتی ہے۔ بالکل انسان اس کو اپنی عقل کے ترازو میں نہیں پرکھ سکتا، اگر پرکھے گا غلطی کھائے گا، ٹھوکر کھائے گا۔ یہی کام ابلیس نے کیا کہ اس نے اللہ کے حکم کو اپنی عقل سے اور لاجک سے سمجھنے کی کوشش کی کہ میں تو آگ سے بنا ہوں، یہ تو مٹی سے بنا ہے، اور وہ مردود ہو گیا، اور قیامت تک کے لیے اللہ نے اس کو اپنے ہمیشہ کے لیے اپنے دربار سے نکال دیا۔ بالکل۔ ڈاکٹر صاحب یہ ارشاد فرمائیے کہ اللہ رسول کے عشق کی ابتدا کیسے ہوتی ہے سر؟ جی، اس میں گزارش یہ ہے کہ جو شریعت کا علم ہم تک پہنچا ہے اس کے دو حصے ہیں۔ اس میں ایک علم نبوت ہوتا ہے اور ایک نور نبوت ہوتا ہے۔ ٹھیک۔ علم نبوت تو کتابوں کے ذریعے ہم درسگاہوں میں مدارس میں پڑھتے ہیں جی، اور کتابوں کی صورت میں ہم تک پہنچا ہے۔ دوسرا ہوتا ہے نور نبوت، جو کہ سینہ در سینہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے صحابہ کے اندر منتقل ہوا، اور صحابہ سے آگے پھر امت کے اندر منتقل ہوا، جو صوفیہ کے سلاسل ہیں۔ سبحان اللہ۔ فارسی سے آپ کا بھی شغف ہے، ایک شعر پیش کروں؟ جی جی وہ کسی کا کلام میں نے دیکھا جی جی، کہ این مدرسہ نیست جائے آواز۔ سبحان اللہ، بھائی یہ آواز والا مدرسہ نہیں ہے۔ سبحان اللہ، میر اسد اینجا سینہ بسینہ راز، یہاں تو راز سینہ بسینہ منتقل ہوتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ سر تو وہ جو راز سینہ سے سینے میں منتقل ہوتے ہیں، اس میں صوفیاء کے ہاں بیعت کا ایک تصور پایا جاتا ہے۔ بالکل ایسے کہ صوفیاء کرام اپنے مریدوں کو بیعت کرتے ہیں، اور بیعت کرنے کے بعد وہ نور پھر ایک سینے سے دوسرے سینے میں منتقل ہوتا ہے، سبحان اللہ۔ اور انسان کا دل بنتا ہے۔ جب انسان کا دل بنتا ہے تب اس کے اوپر شریعت کی بہت ساری باتیں کھلتی ہیں۔ واہ۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ اس کے لیے بیعت کا طریقہ ہے۔ اب بہت سارے حضرات بیعت کے اوپر اعتراض بھی کرتے رہتے ہیں کہ بیعت تو ثابت نہیں ہے، حالانکہ یہ انتہائی تعجب کی بات ہے۔ بیعت کی مختلف قسمیں ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیعت کی، اور مختلف قسم کی قسمیں ہیں۔ میں یہاں پر آپ کو وہ بیعت جو صوفیاء کرام اپنے مریدوں کو کرتے ہیں اس کی آپ کو ایک قرآن کریم سے 28واں پارہ ہے، وہاں پہ سورہ ممتحنہ کا جو آخری رکوع ہے، وہاں پہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اے نبی، جب آپ کے پاس مسلمان عورتیں بیعت ہونے کے لیے آئیں تو آپ ان کو سورہ ممتحنہ، جی بالکل، آپ ان کو بیعت کر لیا کریں، اور بالکل باتیں ہیں کہ ان شرائط ان باتوں کے اوپر ان کو بیعت کر لیا کریں۔ اب یہ بیعت جہاد نہیں ہے، یہ بیعت خلافت نہیں ہے، یہ بیعت اس کو بیعت تقویٰ بھی کہہ سکتے ہیں، بیعت اعمال بھی کہہ سکتے ہیں۔ اسی طرح صحیح بخاری شریف کی مشہور حدیث ہے کہ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ صحابہ کی ایک پوری جماعت تھی، اور وہ ساری کی ساری جماعت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ مبارک پر انہوں نے بیعت کیا۔ سبحان اللہ، بخاری کی پہلی جلد میں۔ جی، اور پھر اگلی بات یہ ہے کہ یہ بیعت کے اندر پھر ایک اور بعض حضرات اس پہ بات کرتے ہیں، وہ بھی تعجب کی ہے کہ بیعت جو حدیث اور سنت سے ثابت ہے، اس میں بعض اوقات تو ایسی بیعت ہے کہ جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ کرو، یہ کرو، یہ کرو، یہ کرو، کچھ کرنے پر بھی بیعت فرمایا، اور بعض اوقات یہ فرمایا کہ یہ نہ کرو، یہ نہ کرو، یہ نہ کرو، یہ مجھ سے بیعت کرو کہ آئندہ یہ نہیں کرو گے، یہ نہیں کرو گے، یہ نہیں کرو گے۔ بالکل، تو یہی صوفیاء کے ہاں بیعت ہے۔ تو جب یہ بیعت انسان ہوتا ہے تو اس سے وہ عشق کی جو چنگاری ہے وہ اس کے دل میں پھر منتقل ہوتی ہے، اور جب وہ منتقل ہوتی ہے تو پھر آگے تو پھر اس کا بہت لمبا سفر ہے۔ ایک تو اس میں یہ بات تھی کہ جو بیعت کا پورا سلسلہ ہے اس سے یہ سارا نور منتقل ہوتا ہے، اور اس سے ابتدا ہوتی ہے۔ جی بالکل۔ اور دوسری بات ہے کہ جب صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے اندر جب یہ عشق کی چنگاری، محبت کی چنگاری آ گئی تو انہوں نے پھر شریعت پہ ایسے چلے کہ انہوں نے چل کے دکھایا، ایک تو ہے فرض کام، ایک تو ہے واجب کام جو کہ ہر صورت میں کرنا ہی کرنا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات فرمائی، انہوں نے صحابہ نے اس کو کیسے مان کے دکھایا، میں آپ کو کچھ اس کی جھلکیاں عرض کرتا ہوں۔ ایک تو جیسے وضو کا پانی گرنے نہیں دیتے تھے، یہ تو ہم سب آپ جانتے ہیں۔ ایک آپ کو میں حدیث سناتا ہوں۔ ایک صحابی عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ مسجد میں داخل ہو رہے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف فرمائے ہیں، کچھ لوگ مسجد میں کھڑے ہوئے ہیں، آپ جو کھڑے ہوئے لوگ ہیں ان سے فرماتے ہیں اجلسو، بیٹھ جائیے۔ سبحان اللہ۔ اب آپ نے ان صحابہ کو فرمایا جو مسجد میں کھڑے ہوئے تھے، وہ صحابی ابھی مسجد سے اندر داخل ہوئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو نہیں فرمایا کہ آپ بیٹھ جائیے، کان میں پڑا،
بیٹھ جائیے واہ واہ، ادھر ہی بیٹھ گئے سبحان اللہ سبحان ادھر ہی۔ اللہ۔ اچھا اگر میرے جیسا کوئی شخص ہوتا نعوذ باللہ، تو آج کے زمانے میں اگر آپ مجھے کوئی حدیث بتائیں تو میں آگے 10 باتیں کروں گا، جی میرا تو دل صاف ہے، میری تو نیت اچھی ہے، اللہ تو دل کو دیکھتا ہے، اور مجھے تو نہیں کہا، یہ تو اس کو کہا ہے۔ صحابہ میں ایسی بات نہیں تھی، واہ واہ، وہاں تو قرآن کا حکم آ گیا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا حکم آ گیا، اب تو ان کا سر جھک گیا، وقالوا سمعنا واطعنا۔ واہ واہ، اچھا اسی سے ملتی جلتی ایک اور روایت ہے جو اور بھی دلچسپ ہے۔ جی جی، آپ مسجد نبی میں بیٹھے ہیں جی، اور مسجد نبی میں کچھ لوگ کھڑے ہوئے ہیں اور آپ کہتے ہیں اجلسو، بیٹھ جائیے۔ واہ، مسجد کی دیوار اتنی اونچی نہیں ہے، ساتھ بازار ہے، ٹھیک، اس میں ایک صحابی عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ باہر بازار میں کھڑے ہوئے ہیں، آپ فرماتے ہیں بیٹھ جائیے، وہ بازار میں وہاں سنتے ہی سبحان اللہ سبحان اللہ، اور جب وہ بیٹھ جاتے ہیں، کچھ دیر کے بعد جب مجلس ختم ہوتی ہے اور صحابہ باہر جاتے ہیں تو دیکھتے ہیں عبداللہ بن رواحہ تو وہاں بیٹھے ہوئے ہیں۔ کیا حال ہے، کیا حال ہے، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو واپس آ کے عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ، عبداللہ بن رواحہ باہر تھا، اس نے آپ کی آواز سنی، وہ باہر وہیں بیٹھ گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے دعا دی، سبحان اللہ، اور دعا سنیں، یا اللہ عبداللہ کی جو اطاعت اور فرما برداری کا جذبہ ہے واہ، اس کو اور بڑھا دے۔ سبحان اللہ سبحان اور اللہ، پھر یہی وہ صحابی عبداللہ ہیں کہ جب غزوہ موتا ہوتی ہے اور اس میں یہ مسلمانوں کے، جس میں تھوڑی سی مسلمانوں کی جماعت ہوتی ہے، 3000 کے آس پاس حدیثوں میں آتا ہے، اور 2 لاکھ کے آس پاس کفار ہوتے ہیں، جی جی، جو آج کل ہمیں عقل میں سمجھ ہی نہیں آتی کہ ایک بندے کے ایک 1 on 1 تو مقابلہ ہو سکتا ہے، ایک کے مقابلے میں کیسے ایسے ہو سکتے ہیں؟ تو یہ اس کے پھر امیر مقرر ہوئے تھے، جب پہلے صحابی شہید ہوئے پھر دوسرے غالباً شہید ہوئے، تو یہ عبداللہ بن رواحہ۔ تو اس میں گزارش یہ ہے کہ اور پھر بیعت ہونے کے بعد پھر اللہ کا ذکر، جی، کہ جب انسان بیعت، صرف بیعت کافی نہیں کہ آپ کسی بزرگ سے بیعت ہو جائیں، بلکہ اس کے بعد اعمال، شریعت پر چلنا، گناہوں سے بچنا اور اللہ کا ذکر کرنا۔ تو ان چیزوں سے دل میں اللہ کی محبت، اللہ کا عشق، اس کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت، ان کا عشق اور شریعت پہ چلنے کا پھر جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ میں ایک شعر لکھ کر بھی لایا ہوں، جی پلیز، جی۔ تو حضرت باہو رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، عاشق سوئی حقیقی جیڑا، قتل معشوق دے مننے، واہ، عشق نہ چھوڑے مکھ نہ موڑے، توڑے سین تلواراں کھنے، سبحان اللہ، جت ول ویکھے راز ماہی دے، لگے اس سے بننے، واہ، سچا عشق حسین علی دا باہو، سر دیوے راز نہ بننے۔ سبحان اللہ تو سبحان جو اللہ، سچا عشق ہوتا ہے وہاں پھر کیوں اور کیسے نہیں ہوتا، ایک تو یہ بات تھی۔ اور ایک دوسری بات اگر آپ اجازت دیں تو مختصر میں عرض کروں کہ آج کے زمانے میں یہ چیزیں ہمارے لیے اس لیے بھی مشکل ہو گئی ہیں کیونکہ ہم لوگ دین کو اپنی عقل اور فہم اور لاجک کے ذریعے پرکھنا چاہتے ہیں، بالکل، جبکہ دین نام ہے وحی کا، جہاں انسان کی عقل ختم ہوتی ہے وہاں سے وحی شروع ہوتی ہے۔ بالکل، انسان اس کو اپنی عقل کے ترازو میں نہیں پرکھ سکتا، اگر پرکھے گا غلطی کھائے گا، ٹھوکر کھائے گا۔ یہی کام ابلیس نے کیا کہ اس نے اللہ کے حکم کو اپنی عقل سے اور لاجک سے سمجھنے کی کوشش کی کہ میں تو آگ سے بنا ہوں، یہ تو مٹی سے بنا ہے، اور وہ مردود ہو گیا اور قیامت تک کے لیے اللہ نے اس کو اپنے ہمیشہ کے لیے اپنے دربار سے نکال دیا۔ تو ایک روایت جو تفسیر عزیزی میں ہے اور شیخ شہاب الدین سہروردی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب عوارف المعارف میں لکھی ہے، بعض محدثین نے اس کی صحت پر کچھ کلام کیا ہے مگر مضمون اس کا بالکل برحق ہے اور بہت سے اکابر نے اس کو نقل بھی کیا ہے۔ تو یہ بڑی بہت اہم روایت ہے کہ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ نے عقل کو پیدا کیا، عقل کو پیدا کیا جس کو ہم وزڈم کہتے ہیں یا اس کو لاجک کہہ لیں، اور اس کے 100 حصے بنائے، ٹھیک، ایک حصہ ایک طرف کر دیا اور 99 حصے ایک طرف کر دیے، ایک حصہ پوری کائنات پہ تقسیم کر دیا اور 99 حصے اکٹھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیے۔ اب اگر ایک شخص یہ کہتا ہے کہ مجھے اس سنت کے بارے میں میری عقل میں نہیں آتا تو ہم اس سے ہی بولیں گے کہ تمہارے حصے میں عقل کتنی آئی ہے کہ تم اس سنت کو سمجھ سکتے ہو۔ سبحان اللہ، عشق اور محبت کی واہ بات۔ واہ واہ واہ،